السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک رب الصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وعلى ذريته وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ سامعین کرام، مکہ معظمہ فتح ہونے تو بعد سرکار رسالت مآب جناب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ مکے تو بعد پھر جڑے بچے کھچے کافر سی نا، انہوں نے آخری تل جڑا ماریا، ارے بڑا سمجھنا پر زور مار کا سی۔ انہوں نے کہا مکے والے بھی آرام نہ لمے پی گئے، ہوں اسی طائف والے رہ گئے اکٹھے ہو، اور اینے جوش نہ آئے بھی انہوں نے اپنی عورتیں بھی نال لیا تے بچے بھی لیا، ہوں جڑا نٹھو گا بغیرت نٹھتا پھرے، مر مٹ جانا اس دین نو ختم کر۔ اینے سمجھو غصے نہ اور ناراضگی نہ حضور دے مقابلے کر۔
جنگ حنین ہوئی، اتنے مسلمانوں کی غلطی پاروں کوئی کام خراب ہو گیا، تھوڑا بہت مسیح جانا بچیاں، نبی علیہ السلام کے نال بھی تھوڑے جہے بندے رہ گئے، پاج نٹ گئے، بہت مندہ حال ہوا۔ سورۃ توبہ کا ذکر آتا، اللہ پاک نے فرمایا حنین والے دن جب تم مکیوں نکلے تمہیں اپنی کثرت کے نال سی، تھی آدھے اگے تھوڑے ہوں سی، ہوں تو اسی بہت ہیں، پھر اس کثرت نے تا کوئی بنایا، اینی تعداد میں تمہیں کوئی نفع ہویا، چھڈ کے میدان نٹ کے۔ کھول دو کھول دو، کی سی یہ؟ اللہ ایتھے بیٹھی سی، اللہ پاک دا جانور ہے، ستا ہونا نا، پھر ہوں آواز آئی تو اٹھ گیا، چل سلامت رکھے انہوں اللہ تعالیٰ۔ تو حنین دے مارکے تو بعد پھر جڑے کافر بچے کھچے وہ طائف سے بہ گئے، قلعہ بند کر لیا انہوں نے، تو نبی علیہ السلام نے پھر نہ اپنے لشکر نال محاصرہ کر لیا، مہینہ آپ نے اس قلعے نو گھیری رکھیا، تے بچیرا حضور علیہ السلام نے آکھیا یہ کم نہیں بننا، چھڈو، مگر جشیلے نہیں فتح کر کے جانا۔ اخیر جدو مار پئی تو برا حال ہوا، تو آپ پہ کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے، فتح نہ ہوا وہ قلعہ طائف۔ اس ویلے کچھ خوش قسمت بندے اے جڑیاں پرانیاں کنیاں ہوندیاں سی خوہ ساڈے، انہاں تے پاؤنیاں ہوندیاں سی، جے تے نہ پھر سنگل پیٹی دا یا رسا ڈول جدو پاؤنی، عربی زبان چ بکرا آندے، یہ لٹکا کے نہ رسیاں دے ذریعے اتر کافراں دا ساتھ چھڈ دیتا انہوں نے، نبی علیہ السلام کی خدمت حاضر ہو گئے۔ اے بات ذرا تمہید میں تد بیان کردم، اصل رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ میری تہاڈی غذا، کلمہ گوڑے دی تو زیادہ پیاری کوئی شے نہیں، حضور دا ذکر ہوئے، کسے بہانے نہ بھی ہوئے، لمبا ہوئے، آپ دا ذکر کریے۔ سونا تین جیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ ہی جمیا مئو جہان اندر، بنا عیب تھی جمیو پاک پیارے، جیویں مرضی ہے تیری بنا اندر۔ آپ کیا کہے کہ جیویں تو اپنا بنایا، یہو جہا رسول خدا دے دیتے۔ سونا تین جیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ ہی جمیا مئو جہان اندر، بنا عیب تھی جمیو پاک پیارے، جیویں مرضی ہے تیری بنا لیں۔ بڑا وڈا انعام ہے میرے طور سے، اللہ نے اپنے آخری رسول کی امت پیدا کر۔ اس طرح ہے انہوں نے ایک شخص کا نام نفع سی، نون پہ یہ این، نافع بھی نام ٹھیک ہے، یہ بھی وہ اتریا، اپنا نام نفع ہے، مگر اج اسی انہوں عام بولی چ ابو بکرا نے، اے نفع میں تو دساں عام لوگوں عالماں نوں ہی پتا، حضرت ابو بکرا بہت حدیث روایت کی انہیں، 2000 تو زیادہ حدیثاں سنائی، بڑا عالم ہوا۔ حضور پاک نے پھر انہوں اپنا سمجھو محبت نال ساتھی بنا لیا، علماء لکھ دے من خیار صاحب جڑے چوٹی دے حضور دے ساتھی تھے، انہوں نے پھر ابو بکرا بھی ہوا، نفع بن الحارث بڑے مرتبے میں پہنچے۔ تو رجب کا زمانہ سی، ایہو مہینہ حضرت ابو بکرا اپنے گھر آئے، گھردیاں دے اگے نہ اسے شام دے وقت ٹوکریاں پئیاں فروٹ دیاں کھانے دیاں، پیالے پے، شربت پے، انہوں نے آخیا یہ کی ہے؟ کہنے گے رجب کا مہینہ اسی یہ روزے رکھ لیں۔ گل بات چان کرنا جی میں ساری تمیز بلی بے روزہ بھی نیکی ہے، بڑا ثواب ہے، ایک دن دے روزے نال کھڑی جہنم تو کنی بندہ دور ہو جاتا۔ اور رجب کا مہینہ بھی 4 مہینے سال جڑے نا احترام والے، اللہ نے آخیا 12 مہینے ہیں میں مقرر کیتے، مگر من اربعۃ حرم، 4 انہوں چ بہت زیادہ بڑے مہینے، 3 کٹھے آؤندے، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، یہ جدا، اس میں رجب الفرض بھی آخی جائے، رجب جو تنہا اکیلا، رجب ہے قرآن آپ منتا کہ احترام والا مہینہ، روزے کا ثواب ہے۔ پوچھا کیوں ہے پایا سارا سامان افطاری کا؟ کہنے لگے رجب دے روزے، دین کا مزاج سمجھنا، جتوں بیڑا گرک ہو گیا سمت کا، بھائی جتھے کسی شے نو رکھنا چاہیے اتوں ذرا بھی ادی نہ، وہ نیکی نہیں رہنی، گناہ ہو جانا۔ آپ نے فرمایا جال تم رجب شاب رمضان، وہ تسی رجب نو رمضان بڑا کٹیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، افطاریاں بن کے توڑ دیتے ہو سارے برتن۔ آخیا
خبردار دین کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی. حالانکہ روزہ کوئی دین چ نویں گل نہیں، روزے کا ثواب نفلی دا اللہ دا دین بیان کرتا، مگر جدو انہوں نے اس مہینے کچھ کم ودا دیتا کہ زیادہ اہتمام کیتا باقی مہینے کھانے سارے، تو آپ نے فرمایا یہ مطلب تسی رجب جڑا رمضان نہیں بنا کے اس شے دین چ بدعت آندے. اور یہ بدعت جڑی شرک تو بعد بڑا گناہ، زنا چوری ڈاکے تو بڑا گناہ ہے، کیونکہ شریعت سازی قانون بنانا صرف اللہ دا حق ہے اور رسول علیہ السلام دا کام ہے انہوں پہنچاوے، اور سادہ سارا دا کام ہے اسلام کہ وہ اگے چک جائے. اسلام دا مطلب چکنا. جیڑی شے فرض ہے انہوں اسی مستحب بنایا، نفل یہ بھی جرم ہے. نفل نو چک کے فرض بنایا یہ بھی جرم ہے. اپنے ہاتھ پہ رکھو، کرنا چپس پا کے نفلی نیکی کر رہا، تسی انہوں رمضان بنانا چاہتے کہ اعلان ہون مسجدیں روزے رکھو اور لوگ باقاعدہ افطاریاں. برتن توڑ دیتے، فرمایا تسی رجب سے مہینے نو رمضان بنانا چاہتے. اس تو دین اس بارے اتنا نازک مزاج ہے اور اتنا سمجھو نہ غیرت رکھتا کہ نبی دی کرسی سے بہ گئے شریعت بناؤ لگتا ہے کہ یہ اینا ثواب ہے. اس تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ جمعہ رات دی بڑا درجہ ہے، جمعے دے دن دا بڑا درجہ ہے، یہ دنوں دا سردار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی یہ مسلمانوں دی ہفتہ واری دی، مگر اس پاروں بھی یہ سن کے بھی یہ دنوں دا سردار ہے، کوئی چیچا ہے روزہ نہ رکھنا شروع کر دے. حالانکہ روزہ رکھنا نہ مگر وہ مخصوص کر رہے کہ جمعے والے دن رکھا کرنا، یا جمعے دی رات نو تہجد پڑھا کرنی، اگے پیچھے پڑھا نہ پڑھا، ایک دن پڑھنی. لو پاک حدیث حضور نے فرمایا کہ جمعے رات نو نفل پڑھ لئی تے جمعے دے دن روزے نو خاص جڑا کرو گا مجرم ہوگا. تسی اپنے کو دین لگے جب ہن جدوں جی چاہ رکھو، دین ذرا بھی نہیں برداشت کرتا قانون سازی تسی دخل دے. قانون بنانا اللہ دا حکم ہے جڑا مالک ہے جہان والا. رسول بھی نہیں قانون بناوندا، پہنچاوندا دسدا کہ اللہ نے حکم دیتا. انہیں حداں مقرر کرتیاں 5، انہاں حداں نو جڑا توڑو گا اور نیکی کردا تباہ ہو جائے. ایک کیڑی ہے حد؟ فرض. ایک کم مسلمان ہوندے طور تے لازم ہے، نہ کرو گے گناہگار اور مجرم ہے، جہنم دی سزا ہو. اینوں کیا دیندا؟ فرض. دوجا نہ دا واجب ہے، ایک ہی ہے، کوئی دو شے نہیں، فرض واجب ایک ہی ہے. اس تو تھلے درجہ مستحب، نفل، تطوع، رغیبہ، مندوبہ کئی نامل ہے کہ انہاں دا ثواب ہے کرن دا، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی نہیں کرتا پکڑ نہیں. جڑا آکھے سنت یا مستحب یہ بھی جڑا نہیں کرتا گناہگار اور فرض بناؤں. امام بن حسن فرمایا تو مجرم ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار نہیں، تو گناہگار ہے. تو ایک شے نو کیوں درجہ دینا جڑا دین نے نہیں دیتا؟ رمضان شریف کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر جمعرات کا روزہ رکھتے سی، ہر سوموار کا رکھتے سی. 13، 14، 15 کوئی مولوی نہیں رہا. نماز بھی سنتوں کا رولا پاؤ گے کہ یہ سنتاں نہیں جی پڑھیاں. روزے سنت لڑتے تینوں عقل کر. اللہ دے دین نے آپ ہی بند کرتی ہے. مسلمان ہوں کرنا ہی پینا. دوجا درجہ ہی جڑا کر لیں گا ٹھیک ہے، تو نہ کریں گا کوئی گناہ. جڑا یہ رد و بدل کرتا ظالم ہے، وہ کوئی نیکی نہیں کرتا. عالم نہیں چاہیے بیٹا زور نہ دے، اینا کا ثواب ہے یار کر لو، مگر بہتا زور نہ دے، کیونکہ یہ ترتیب بدل جانی، وہ گریڈ تبدیل ہو جانا کہ فرض واجب بن جڑا وہ تھلے آ گیا یا سنت اتنے چلی گئی نے. دو چیزیں کرن والے بننے، فرض ضرور کرنا پینا، سنت کو نفل کو جو مرضی ہے کرو ثواب ہے، جنہ مرضی لے لو ثواب، نہ کرو پوچھ نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نہیں پکڑنا. اس تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کرام تو بعد جڑی نسل آئی ہے وہ مدینہ شریف سے تابعین دا سردار ہے، سید التابعین سعید بن مسیب. حضرت ابو ہریرہ نے داماد کھول کے آخیا، لمبی گل کر کے، میری طرح مختصر نہیں کی. فرمایا فجر دی 2 سنتاں حضور نے پڑھیاں، تو پڑھیں گا تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گا گناہ نہیں. زور دیاں پہلاں پڑھیاں، پچھلیاں پڑھیں، پڑھے ثواب ہے سارا، حتیٰ کہ وطر تک کا بھی آخیا پڑھے ثواب ہے. اے درجہ بندی دین دی اپنے ذہن سے رکھے. اج دا خطبہ دلاں تے لکھنا کہ جتھے دین نے جتھے رکھیا وہ تو ذرا بداؤ گے مجرم ہے. تد حضرت ابو بکر نے برتن توڑ دیتے، سارا فروٹ جڑا سی تباہ کرتا رہا. کیا رجب نو رمضان بنانا چاہتے؟ رکھنا سی چپ کر کے خوشیار روزے رکھ دیں، تو یہ مطلب رمضان شریف کے برابر ہی ہو گئے. 2 کم جڑے کرن والے درجہ بندی، 2 منع والے. ایک حرام مسلمان ہوندے وہ کام نہیں کر سکتا، کردا تو بہت بڑا گناہگار اور جہنم دی سزا. یہ حرام ہے. ادھر فرض سی، ادھر مقابلے چین دوسری سائڈ تے حرام. ادھر مستحب سی یا سنت سی، نفل سی، ادھر مکروہ کہ پسند نہیں ہے کام اللہ رسول مگر کرے تو انہوں سزا نہیں.
اچھا نہیں سمجھا گیا، یہ مکروہ ہوندا۔ ادھر جویں سی بیا کم کرو تو اچھا ہے، نہ کرو پکڑ نہیں، یہ اب اچھا نہیں کر لو تو سزا نہیں، مکروہ۔ اور پنجواں پھر جڑا یہ احکام خمسہ دین دا نچوڑ تمہیں سمجھاتا، وہ مباح جنہوں مخیر فی بیان دے، وہ بارے دین چھٹی دینا، کرے نہ کرے وہ نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، وہ انسان کی پسند سے۔ تسی ہاکی کھیل دے جے کوئی آدمی جڑا زردہ پلاؤ پکا کے کھانا، کوئی پھر نہیں پکاؤں، یہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، بندے دی اپنی پسند ہے۔ اے 5 درجے شریعت نے مقرر کر، انہوں ذرا جڑا اپنی جگہ تو ہلاؤں وہ دین اپنی طرف بناؤں، فرض، مستحب، مباح، پھر مکروہ اور حرام، 5 چیز۔ بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نفع بن حارث نے آکھیا یہ کیا سامان ہے؟ کہنے لگے رجب ہے، کہنے لگے رجب ہے تو پھر رجب رمضان بنانا جی، نفلی نیکیاں خاموشی نہ چپ کر کے اپنی کرو، انہوں نے اینا نہ زور دیو کہ وہ جڑا نا پھر ایک دین ہی سمجھ جائے۔ اور ان جڑا رجب ہے یہ بارے اتنا جھوٹ بولیا گیا نا اندازہ ہی نہیں۔ حدیث کی کتاباں پڑھیے تے مولیاں نے بنا کے حضور نے آخیا یہ ایک روزہ جڑا 60 سال دے روزیاں دے برابر ثواب ہے، خنی کنے کے دفتر ہے، وہ میں پڑھاں تے کلے کلے دے تنقید کراں بھی یہ کیڑا جھوٹا ہے، بہت وقت ظاہر دے حوالہ صرف تم دے دیے بے دین دی حفاظت اللہ نے کی، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام اللہ دے آخری نبی سے۔ ٹھیک ہے دجال لوگوں نے جعلی سکے بنا کے رائج کرنے چاہے، مگر نال اللہ نے ایسے صراف پیدا کر دے پرکھن والے، اینی قابلیت دیتی جنہوں نے ایک ایک دا کھوج کر لیا، بیا جھوٹا ہے، اس درجے دا آدمی حدیثاں انہوں نے بچا لیا، ورنہ انیر مچ جانا۔ اے ہن بھی جڑا مچیا نا کل پرسوں اخبار آ جانے رجب دا ثواب ہے، صاحب جھوٹ بول، رجب دے روزے دی شان ایک لفظ بھی نہیں حضور نے فرمایا، باقی عام روزہ کی طرح جو جی چاہے رکھو ٹھیک ہے، کوئی آکھے نا رجب دا ثواب دسیا، جھوٹ بول۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے تہمت لاؤں الفتح الربانی روز جو میں تھوڑے سامنے پڑھ رہا، امام نے ساریاں کٹھیاں کر کے نا لکھ کے اور سارا دسیا، میں یار تھوڑے سامنے ساریاں جمع کرتیاں۔ آخر تے کیا اما ما ورد من الاحادیث فی فضل الصیام فی رجب بخصوص ہی، سارے ممبران دے جو سنایا جانا تو اخبار ہوتا تو انہوں ایک کوئی نچوڑ کر کے دیتے کہ رجب دا خاص کر کے ذکر کر کے آکھے نا بے رجب ایس روزے دا اینا ثواب ہے، ایس نفل دا اینا، فکر لوہا ضعیف ہے، سرے تو ساریاں دی ساری مڈوں ہی ضعیف ہے، ایک بھی نہیں صحیح، لا تقوم بہا حجہ، اور انہاں نال کسے مسلمان تے حجت قائم نہیں ہو، یہ حوالہ دے کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے کیا ثواب ہے۔ وَإِنَّمَا رَدْتُهَا فِي الزَّوَائِدِ التَّمْلِيَّةِ لَهَا، تاندے میں ساریاں جڑیاں کٹھیاں کرتیاں امام عبد الرحمن البنڈا لکھ دی تے نال دسی گیاں بے چاہ خامی، صرف اس پاروں بھائی کوئی جڑا تھوڑا پڑھیا دھوکھا نہ کھا جائے، کسی اخبار چھپ جانا کہ مولوی نے بیان مغالطہ نہ کھا جائے، فقط جات فی کتب غیر محررہ، کیونکہ ایسیاں کتاباں چاہیے جڑیاں کوئی نہ زیادہ چھان بین نہیں انہوں دی ہوئی، وَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ حَدِيثًا مِنْهَا فِي الْمُسْنَدِ وَلَا فِي الْكُتُبِ السُّنَّةِ۔ اس نے رجب دے روزیاں دا ثواب نہ 6 جڑیاں حدیثیاں مشہور کتاباں انہاں کوئی ایسی روایت ہے، نہ مسند احمد ہے۔ وَقَدْ نَقَلْتُ مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا، اور جو کچھ علماء نے انہاں روایتاں دے بارے دسے سی ریمارک سے بے چاہ خامی وہ بھی میں پورے لکھ دیتی ہیں، سمجھو 192 تو لے کے 194 تک وہ ساریاں روایتاں جڑیاں انہوں جمع کی۔ وحقق بن سبکی محمد بن مسعود السنانی انه قال لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابت۔ امام ابن سمانی فرماتے ہیں کہ رجب دے روزیاں دا خاص کر کے جنہاں ثواب آندے ہیں اچھا کم ہے، کوئی حضور تو صحیح ثابت نہیں ہے۔ والا حدیث الذی تروى فیہا واہیہ، اور جڑیاں روایتاں اس بارے بیان کی جڑیاں بالکل گئی گزریاں، ضعیف کمزور ہے۔ لا یفرح بعالم، کوئی علم والا آدمی انہوں تو دھوکھا نہیں کھا سکتا، نہ انہوں تے خوشی ہو سکتا بے بڑا ثواب لب گیا، ایک نمونے کے طور پر نہیں، کیونکہ اینی اعلیٰ گل بناؤندے سی بے بندے جڑے سی نا پھر مجلساں دیوانے ہو جائیں، بیاس عالم نے کمال کرتی، یہ نہ سمجھنا بھی محفل دی رونقی جھوٹ بول رہا، حضور نے نہیں آکھیا، یہ سنا رہے۔ اچھا ایک روایت بیان کی ان عبدالعزیز ابن سعید ان ابی سعید ابن ابی راشد قال عثمان بن مطر کانت له صحبہ، اپنے باپ تو آدھا میں سنیا، وہ عثمان بن مطر تو سنیا تھا میں سنیا، عثمان دے بارے چاہتا کہ عثمان بن مطر حضور دا صحابی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب شہر عظیم، حضور نے آدھا نعوذ باللہ فرمایا بے رجب جڑان بہت بڑا مہینہ شان والا،
یضاعف اللہ فی الحسنات، یہ اندر اللہ نیکیاں دا ثواب بہت گنا بناؤں. فمن صام یوم من رجب فکانما صام سنہ، جن ایک دن دا روزہ رکھیا ہو اتنا جویں پورے سال دا رکھیا. دیکھو آپے لوکاں ٹوٹ کے پینا نا بدعت پھسنا. ومن صام منہ سبعۃ ایام غلقت عنہ سبعۃ ابواب جہنم، اور جنہیں 7 دن دے روزے رکھ لے وہ دوزخ دے 7 دروازے جڑے اللہ تعالیٰ انہوں نے بند کر دیا سیل. ومن صام منہ ثمانیۃ ایام فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، 8 روزے رکھ لے تو جنت دے 8 دروازے کھل. ومن صام منہ عشرۃ ایام، جے 10 رکھ لے لم یسأل اللہ شیئا الا اعطیٰ، جو رب کو منگو گا سب ملنا. ومن صام منہ خمسۃ عشر یوما، جے 15 رکھے نادى مناد فی السماء، آسمان تو پھر ایک فرشتہ اعلان کردہ قد غفر لک ما مضی فاستانف فی الامر، تیرے پچھلے سارے گناہ بخشے گیا، گاہ ہوں نیک بن کے رہیں. امن زاد زادہ اللہ، تے جے کوئی تو زیادہ کرے 15 تو جنہ زیادہ کرو وہ نہیں. فی رجب حمل اللہ نوحا فی السفینہ فصام رجب وامر من معه ان يصوموا فجرت به السفینہ 7 اشہر آخر ذالک یوم عاشوراء. تے رجب دے مہینے جی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بیڑی سوار کیتا، انہاں آپ بھی رجب دے روزے رکھے تے نال دین بھی آکھیا رکھو، تے پھر بیڑی چل دی رہی 7 مہینے، آخر جا کے عاشورے دن احبط جودی پہاڑ تے اللہ نے اتاریا. فصام نوح ومن معه، اوتھے بھی پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تو انہاں دے ساتھیاں نے عاشورے دا روزہ رکھیا. والوحش، نال جانوراں بھی رکھیا، انہوں نے اس دن چارہ کھادا، شکر للہ عز وجل، اللہ دا شکر ادا کیا. وفی یوم عاشوراء فلق اللہ البحر لبنی اسرائیل، بنی اسرائیلی سمندر بھی اللہ نے عاشورے دن پھاڑیا. وفی یوم عاشوراء تاب اللہ عز وجل علی آدم علیہ السلام وعلی مدینۃ یونس، اس دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کی تھی اور حضرت یونس دے شہر دی توبہ قبول کی. یعنی وفی ولد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا. ایک پڑھی ہے وچوں سر اداں دیاں بے شمار ہے. کون لیا اینو؟ اورد الحیثمی، امام حیثمی اپنی مجمع الزواج لیا. وقال روایت تبرانی فی الکبیر، انہوں نے آکھا بھائی تبرانی جڑی نا دی موجم کبیر تے روایت اتوں ملی ہے تے نال ہی لکھتا وفیہ عبد الغفور. سبحان اللہ، کسے نبی دی امت نے نہیں کم کیتا کہ نال ہی پرکھیا جائے کون ہے سنون رہا موت پر فرمایا جی راوی عبد الغفور ہے وہ متروک، اور بالکل ردی کر کے انہوں چھٹتا گیا بے کوئی اس قابل نہیں بے کوئی روایت منی جائے. اے نمونے دے طور صرف ایک پڑھتی ہے، باقی صفحیاں دے حوالے دیتی ایک زبان، اور جلد جڑی 10ویں الفتح الربانی 10ویں جلد. اس پاروں بے دین تے جڑے لوگ کچھ کمی بیسی کر دیں سمجھ دیو بھی بے منصب تے اللہ دے رسول دا، وہ دسے بھی کی کام کرنا کی نہیں کرنا، اور وہ بھی کس درجے دا لازمی ہے یا صرف ایک نیکی ہے کر لو ورنہ ضروری کوئی نہیں. رد و بدل غلط. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چھک آ گئی، انہوں نے چھک آئی، انہوں نے کوئی ایک آدمی کو کہنے گا الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ، اللہ دا شکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام ہے درود ہے. انہاں سے کوئی کام ماڑا ہے گا؟ حضرت عبداللہ بن کیا عمر آپ نے سمجھاؤں لی وانا قبول الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ، میرے کو جنی باری مرضی ہے خوالا کہ اللہ دا شکر ہے اور اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود و سلام ہے، مگر لیسا حق دا اللہ ما رسول اللہ. اس جگہ تے جتنے تو پڑھے اتنے حضور نے اس طرح نہیں سکھایا. اے اصل گل بے دین پیچھے چلن دا نام بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں افضائے برمسا، جنہ مرضی نیکی دوڑ لالا حضور دے پیچھے رہ، اتباع دا حکم ہے، پیروی کر، اگے نہ بڑھدا پھر گمراہ ہو جائے گا بجائے ثواب دے. تد حضرت ابوبکر رضی اللہ کی گل تمہیں سنائی کہ انہوں نے پیالے توڑے، ٹوکریاں جڑے سن وگا دیں کہ رجب تسی رمضان دے برابر بنانا چاہتے. اس پاروں علماء امت نے نبی علیہ السلام دے 2 کام ہونا، انہاں تے ایک تے بندہ جم دے کہ میں ہی ہمیشہ کہنا دوجا چھڑ دے، اینوں بھی گناہ کیا آکھیا اینوں بالکل اللہ کی طرف عذاب نصیب ہونا بے تو اینوں لازم بنا لیا. جدوں حضور بھی کر دے دوجا بھی کرے تو اینوں کیوں ایک تے جمیا؟ وہ دی مثال دیتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اگر کوئی کہے کہ نماز دا سلام پھر کے میں ہمیشہ سجے پاسے نوں منہ پھیرنا، زیادہ مولوی اتنا ہی پھیرے، فرمایا وہ دی نماز چوں شیطان نوں حصہ مل گیا. نماز اپنی جو نے بے دینی پیدا کر لی کیونکہ اللہ دے رسول سجے پاسے بھی پھیرتے سی کھبے پاسے بھی. ہن سجا پاسا بھی حضور دا طریقہ سی، جے اتنے جمیا بھی رہا تو حضور دے طریقے سے جمیا رہا، مگر ایک شاید جڑی لازم نہیں سی انہوں نے لازم بنا لیا کہ ضرور یہ کرنا، دوجا بالکل چھڑ دیتا. اسے پھر علماء نے پھر نتیجہ کر کے سمجھا مانا سر امر مندوب، پاویں نیک کم ہوئے جے وہ تیڑی بن کے بندہ پکا ہو گیا وہ بھی سمجھے کہ انہیں شیطان تو دھوکھا کر
دین یہ چاہتا بھی جڑی لازمی انہوں لازمی رہن دے، جڑی غیر لازمی انہوں ادنا ہی رکھ، کدی کر لئی کدی نہ۔ اے ہن ساڈے حضرت مولانا مرزا خان بریلوی سی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ لکھیا، ہن جنازے تو بعد جڑی دعا جس طرح اج کل کردے بالحمد شریف پڑھو 3 واری کول تو پھر دعا کراؤندے، ہے تے نہیں ہے دین؟ بریلویاں نوں پتہ، دیوبندیاں سب نوں پتہ بھی یہ رسول کریم علیہ السلام نہیں کی، نہ کسی کتاب میں لکھیا بھی حضور نے بعد دعا کی، آخر جو کچھ کیتا سب نے لکھیا، تکبیراں کئیاں جنازے دیاں پڑھیا، جد کو ہے گی نا بھی حضور نے آؤ ساڈے تے مہربانی کرے سانوں پائیو دس دے اسی وہ بعد پڑھ لیا کریں۔ میرے ہی دوست ہے بڑے کیسے رحیم خان مولانا غلام حسین، وہ پنڈ دار شہروں نے ایک نمبردار سی، انہوں دا دوست بریلوی ذہن دا سی، سارے مسلمان ہیں، پڑھا بڑی محبت، وہ والد فوت ہو گیا تو مولانا بھی اتنے گیا، انہوں دا اپنا مولوی بھی ہے، انہیں آخیا نہیں مولانا غلام حسین تو پڑھاؤ، حالانکہ انہوں پتہ سی دیوبندی، یہاں جسے سلام پھیرا تو کہنے لگا مولانا دعا کرو، مولانا بڑے عقل مند نے کہ انہوں نے آخیا نہیں کرنی فلانے میں بیوقوف والی گل نہیں کرنی، انہوں نے آخیا نمبردار صاحب جو اللہ دے رسول نے کیتا سی کتاباں میں پڑھیا مینوں یاد سی میں وہ کر دیا، جڑی بات کی وہ تھوڑے مولوی صاحب کھڑے ہیں مینوں دسی جان میں وہ پڑھی جانا تاکہ سارے تسی وہ دعا کر لو میرے نال۔ نمبردار نے آخیا مولوی صاحب وہ دعا جڑی حضور نے کی نا جنازے تو بعد وہ تسی دسو نا مولوی صاحب کرن، منہ ٹھلا جا کر کے آنا نمبردار صاحب وہ تو کدھر ہی لکھی نہ کوئی ذکر ہی، آخیا لعنت ہے تھوڑے سے بھائی جھگڑے شروع رکھ دے وہابی آ کے وہ جو جنازہ سی سلام تک وہ تس کر دیتا، ہوں جے کوئی لکھی ہے کتنے حضور نے کسی آخر ہوگی نا وہ گم ہو گئی ہے نہیں لگی۔ اس تو فقہ کی کتابوں میں جڑی میرے پراؤ ایک درمیان مسئلہ آ گیا کھول کے لکھیا کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نہ کرے، عالمگیری یا البر جنیاں بھی فقہ حنفیاں چوٹیاں وہ کیوں کرتا نماز جنازہ جڑا وہ کوئی کمی نظر آئی، تیسری تکبیر تو بعد چھٹی سی گھنٹہ دعاواں کر لا، سلام ادوں کہیں جدوں رج جائے گا وہ کیوں تو وقت نہیں استعمال کیتا، بعد کہڑا ہوں تو کمی پوری کرنی مندا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس تو کیونکہ علم پروں یہ کام کرتے تھے جو پبلک کر دی وہ کسی طرح جواز کری، سنت نہیں بنتی جا کے چلو یار گناہ بھی کوئی نہیں، یہ رسالہ سارا یہ ہوئی ہے بذل الجوائز، میرے کو ایسے فتاوی رضیہ اور یہ چوتھی جگہ لکھ لو کہنا بھی دعا کدی بھی بری نہیں، دعا اچھی ایویں ادھر ادھر گلاں سارے پتہ، گل یہ بھی جنازے تو بعد سلاموں وہ پھر جیسے کتاباں آیا جس طرح کی اپنی کتاباں پڑھیا کہ یہ جنازے سے زیادتی معلوم ہوتی ہے کہ جنازہ جڑا وہ نقص سی وہ نہیں پورا تے ہوں کمی پوری کری، اتنے پھر لکھ دیا 21 صفحہ، ہاں دفعے تمہارے زیاد کو نقد صفوف کر لیں کہ صفحہ توڑ دیو اگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ وہم نہ ہوئے کہ بھی جنازے دے نال دا ہی کوئی حصہ، جنازے دی نماز زیادتی دا جڑا شبہ پیندا نا بھی جنازے پھر وعدہ ہی ہو گیا وہ علاج ہے اب اگے پیچھے کنی مصیبت پھنسے ایک گل کر لینی پھر انہوں سیٹ کر رہی بہانے لبنے نقد صفوف کر، اسی قدر کافی ہے کہ اس کے بعد اس تمہارے زیاد کا اصلاً محل نہیں ہے، کیونکہ جو صفحہ توڑ کے اگے پیچھے ہو کے کرو گے نا تو پھر یہ وہم نہیں پؤ گا بے جنازے دے نال دی کوئی شے ایک وکھری ایک تہاج سمجھو نا وکیلاں دی طرح جوڑ کڈیا۔ اگلا سی بھی حکم تے کتاباں چ سلام پھیرنا جنازہ جلدی چکو دفن کرو پھر دیر کرنا تے منع وہ حل کیتا، یہ بھی لحاظ لازم کہ صرف اس دعا کی غرض سے جنازہ اٹھانے کو تعزیے کو درنگ میں نہ ڈالیں کہ دعا کرنی نا لمیاں نہ شروع کرو کیونکہ یہاں شرن تعجیل ممرور ہے، دین دا حکم جلدی چکو جنازہ، اس تو لمبیاں دعاواں لگ جاؤ گے یہ بھی گناہ ہوگا۔ میں اعلیٰ حضرت دا پڑھ رہا پہلا صفحہ توڑو سیٹ کر لی صرف وکیلاں، دوجا چھوٹی جی بالکل مختصر جی دعا روزلے بھی ہاتھ نہیں چکنے اگے لکھا جنازہ چکتے کہیں گے جو اللہ انہوں بخشے رحم کرے، بے دا کون من کرے جا پخنڈ شروع کیتا جب نماز تو بعد ہاتھ اٹھاؤ جب دعا کرے 10-15 منٹ جنازہ نہیں ہونا دیر لائی اتنے لکھا نہ اس دعا کی غرض سے جنازہ اٹھانے کو تعزیے کو درنگ میں نہ ڈالے، عربی فارسی جلسہ دیر نہ کرے کہ لمیاں پہ جائے کہ یہاں شرن تعجیل معمور ہے، اتنے دین دا حکم جلدی جنازہ چکن دا، سلام پھر گیا قبر سجاؤ اور دعا کچھ تعویق پر موقوف نہیں، اتنے کلمات اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا واغفر لنا ولو، بلکہ سزا جنازہ اٹھاتے اٹھاتے کہہ سکتے بعد دی دعا لمبی دا کوئی پخنڈ دی ضرورت ہے، اینا ہی چکدیاں نال لئی جاؤ تے نال کہی جو اللہ انہوں بخشی رحم کریں، ماروں گھٹنا پھوٹے ہاں لوکاں نوں کس کام سے پایا حوالے کی دیندے چلے، آخر سے پھر سوچیا دے پاویں کیویں ہے تے دین چ وعدہ اے ہن کی کیا ہن کوئی بڑیلی تے عمل کردا کسے مولوی نہیں کہ انہوں نے آخیا بھائی بڑے بڑے عالم کبھی چھڈیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بے دین کوئی ضروری شاید
جی میں تمہیں پہلا نقطہ سمجھا، جی نہیں ضروری انہوں ضروری بنا دینا بھی آیا پیا، پاوے اور عبادت ہی ہوئے، اے پھر صاف لکھیا۔ اچھا رہا مذنہ فساد اعتقاد، یہ 22 صفحے، کہ ایسے موازے میں اکثر دستاویز معنی ہوتا ہے اور اسے جہلا جہلاً خط جہل موجب منو تحریم نفس فعل و بجائے ترک معاذبت ولا من البعض المقتدا بہن۔ عالم بندے جڑے لفظ پھر ایسے چونے جو کہہ دے پلے کوئی نہ پوے، کوئی پڑھے نہ بہت 14 علم تو انہوں پتہ لگے گل، نہیں تو گوڑ موڑ کر دو، جان بھی چھڑا دو۔ آندے جڑا یہ خیال ہے نا کہ اس طرح معلوم دا بھی جڑا نا یہ بھی ضروری شاید جڑا لوگ ضرور کر دے، یہ علاج وہ آدھے کہ جڑے چوٹی کے بندے نا جنال سارے لوگ پہنتے کہ عالم ہے حضرت صاحب ہے، وہ یہ ترک معاذت ہمیشہ نہ کرن، کدی کدی چھٹ جا کر جنازے تو بعد پھر کوئی دعا نہ کرن، تاکہ پبلک میں پتہ مواظبت ترک مطلق کے وجوب پر اندت تحقیق یہ صرف ان کی تلمیہ سے حق یہ ہے کہ جہاں ایسا ہو تو صرف ترک احیان اس کے ازالہ میں کافی ہے، کما نصار العلماء فی غیر ما کتاب۔ آندے جتھے وہم پیدا ہوئے پبلک یہی نہ سمجھ لے بھی ضروری کم ضروری تے بنا دیتا تھی، جڑا نہیں کرتا اس غریب دے پیچھے پہ جاندے آندے اس میں ضروری ترک احیان کدی کدی چھڈ بھی دیا کرن، وہ دن لوگوں کا وہم دور ہو جائے گا بھی جنازے کا کوئی حصہ نہیں ضروری، اور وہ بھی عموماً ضروری نہیں، صرف علماء مشار علیہم بالبنان کی جانب سے کفایت کرتا ہے کہ انہیں کے افعال پر نظر ہوتی ہے، اور وہی بات سے ہدایت عوام۔ زیادہ لوگ عالموں میں وہدے انہوں نے انگلا اٹھاؤ دے، وہ عالم چوٹی دے چھٹ جا کر حضرت صاحب دے نا وہ ضرور کدی کدی چھٹ دیں تاکہ عوام کو پتہ لگے بھی ضروری کوئی نہیں۔ تے نال یہ بھی لکھا چلو پتے کی گل ہے، ہر شخص اپنے نفس میں دعا کر لے، جن نے کرنی اپنے اپنے دل کر لے، دوسروں سے تاکید و تقاضا میں مصروفی و اشتغال یا نہ کرنے والوں سے نزاع و جدال کا وہ مار لے، دوجیاں نوں نہ کہندا پھر تسی بھی کرو تے نہ کہنا لڑائی جھگڑا کرے، یہ موقع لڑائیاں دا نہیں کہ وہ وقت اعتبار و تفکر و اتداد و تدبر کا عربی چلی جاندی، یہ موقع نصیحت پڑھن دا کہ مر گیا تسیں مرنا، نہ غافلانہ رفع اسواد و بحث و مناظرت، جھگڑے لڑائیاں دا موقع نہیں۔ اے نمونے کے طور رجب دے نال یہ بھی مسئلہ تمہیں سمجھا کہ جیڑی شے نہ ضروری ہوئے انہوں جے کو ضروری بنا لوے تو پھر آرہ حضرت دے بھی دماغ کے نقطہ کہ بڑے بڑے عالموں کو چھڈنا چاہیے تاکہ پبلک دا ذہن صاف رہے، ضروری نہیں کن کرنا، جس دن چھڈیا اس دن ہی لوگاں ڈانگاں چکلنی ہیں بھی ہن وہابی ہو گئے، حالانکہ وہابی سنی دی کوئی گل نہیں، دین دی گل ہے کہ جنہ دین اللہ دے رسول نے فرمایا جتنا دین نبی فرمایا وہ بجا لے آئی، وعدہ کاٹا اپنی عقلوں لپا منہ نہ لائی، یہ لپے نہ لاؤ جنہ حضور دس گئے وہی نہیں پورا ہونا ساڑی گاہ اور کی کرنا۔ اور یہ نقصان ہے یہو جہاں روزیاں دوجیاں دے یاد رکھو بدعت دا وڈا نقصان ہے کہ دین اصل جڑا چھٹ جاتا، پہاڑ اینا ہو جاتا پھر اصل چکرنیا نہیں جاتا، یہ پھس جاتا آدمی، نہ جہاد کرنے نہ روزی کماؤنی نہ اولاد دا یا حجرے تسبیحاں پھیری جانیاں، یہ بدعتاں پھر انہیں اتنا مشغول کر لیں گے ملک کو اصل دین دی کوئی وقت نہیں ہوتا، نہ وہ جہاد کر سکتا نہ وہ مطالعہ کر سکتا، وقت ہی سارا بدعت کھچ لیں گی، وہ چلے پورے کرے کہ دین تے عمل کرے۔ تاج حضور نے ایڈا برا منایا بھی جنہ دسنا سی میں دستا، یہ پارا نہ کرو پنڈ نوں ورنہ اصل چھٹ جانی ہے، تسی یہاں بدعتاں ہی پورے کر دینا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ سی جڑا تہاڈے سامنے بیان کرنا سی۔ دوسرا پچھلے جمعہ تسی سنیا درمیان بات آ گئی کہ رسول کریم علیہ السلام دی شفاعت نیک لوگوں دی شفاعت کا ذکر ہے، اس بارے چا ٹکڑا جڑا میں تہاڈے سامنے نقل کراؤنا کیونکہ ہر بندے دی رسائی نہیں مینوں لبے۔ جو صحیح دین چاہیا نا کہ شفاعتاں کنی قسم دیا جہاں صحیح ثابت ہے سفارش دے اللہ دی عدالت ہونی ہے اس دن، کیونکہ ہر عقل مند تسی بیٹھے کھوپڑی دماغ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل دیتی ہے جڑا ایک پاسے ایک گل کرے دوجے پاسے وہ الٹ کرے جنہوں تناقض آندے، یہ یا جھوٹا بندہ کر سکتا، کدی کوئی گل کی ہو تو مکر کے پھر ہور کر دی، یہ دروغ گو آدمی کا کام ہے یا پاگل کا کام ہے جنہوں یاد ہی نہیں رہا۔ عقل مند کا کام ہے پاویں کافر ہوئے پاویں مومن، جڑا گل کرے وہ تناقض نہ ہو، کنٹراڈکشن نہ ہو کہ ادھر ایک گئی گل کہی تو الٹ گئی، یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ اس تو اللہ نے جڑا مننا جدوں منیا انہوں پھر جے کسی مسئلے نہ سی توڑیے تو بے وقوف ہونے یا بے ایمان ہونے، جدوں اللہ نے عادل مننے کہ انہیں انصاف کرنا، پھر جڑا کہے اتنے سفارش چل جانی وہ پاکستان سے رہنگا کہ جو مرضی سفارش کر کے کام کرا لیا وہ خدا دی عدالت نہیں، عدل کتنے گیا خدا دا، عدل نہیں ٹوٹن دینا۔ اور جڑا آکھے کسی نبی ولی نے خدا نو کوئی نئی اطلاع دینی ہے کہ انہوں نہیں پتا اتنے اسی سفارش کراؤنے بھئی یار افسر نو نہیں پتا تسی جا کے دسے بسل معاملہ، اس طرح بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں جانتا نبیاں ولیاں دسنا جہنم،
دوزخ دا کتا اللہ تو اس نے کون زیادہ جانتا وہ تو آپ نبیوں والی نے دستا اتنے جہی سفارش دنیا اے تہاڈا دماغ جڑا اپنا صاف کرنا یہ اتنے جواز اور گنجائش کرنی کافر ہو جانا گے کہ نہ عدل خدا تا تباہ ہو سکتا سارے نبی ولی کہن کہ جہنم بھیج نہیں لے کو جہنم جان دے کسی کی گل نہیں کرنی اور اگر دوزخ دے لے کے کسی سے چھڑایا نہیں چھٹانا عدل تباہ ہوئے جس گل نہ ادھر عدل من چکے جے رب منصف اور ادھر سفارشاں چلا جی ادھر اللہ تعالیٰ جڑا وہ سمجھو سارے حالات تو خود واقف ہے نویں اطلاع انہوں کہتے دینی اور ایک سفارش ہوں کہ بے معاملہ ٹھیک ہے مگر افسر جڑا انہیں توجہ نہیں کرنی بے رحم ہے یار شاید دھیان کرے نہ کرے انہوں دھیان دلایا جائے توجہ دلائی جائے کہ صاحب اصل اس طرح فیصلہ ہو جائے یہو جی ڈکیشن بھی جڑا سمجھتا وہ اللہ نال نبی نو زیادہ رحیم سمجھتا کہ اللہ ایڈا مہربان نہیں یار ولیاں نبیوں نے آخیا ورنہ انہیں کھڑی کیا کر دیں کوئی نہ کوئی صفت خدا دی تباہ ہوں ہے سفارش اس تو سفارش والے معاشرے جڑا خدا دے دربار سفارش مند مجرم انہوں نے دین دی جڑ وڈ کے رکھ دی ہے شفاعت دے مسئلے نو کلیئر پچھلی باری بھی کیتا تھوڑا جا کہ انصاف تے رائی برابر دخل نہیں ہونا دوزخی دوزخ جانے جنتی جنت جانے کسے نبی ولی نہیں دخل دینا بعد نکلنے کی گل سنائی اے 5 نواں لکھیاں ابن قیم نے اور 2 دے بارے چاہ کے وہ بھی لوگ بیان کر دیں مگر وہاں میں نے نہیں لبھی 133 اور 134 سال اور جلد دی جڑی تہذیب سن دی 7ویں وقت فقط تضمنت هذه الحدیث 5 انواع من الشفاء اے پہلا کئی صفحیاں جو ساری حدیثاں کٹھیاں کرتیاں جنہاں کتے بھی سفارش دا ذکر آندے انہاں 5 قسم دی سفارش لبھی ہے جنہاں نہ خدا دے انصاف تے کوئی اثر ہے نہ انہوں کوئی نویں معلومات دے رہے ہیں نہ انہوں مہربان کر لی ترلے کر رہا ہوتے آپ سب تو بڑا آرام رکھنا ہے نہ انہوں کو سمجھا ہی سکتا بھی زیادہ مناسب فیصلہ حکیم مردانہ ہے یہ سفارش پھر کہہ دیجئے احد و شفاعت العام الذی یرغب فی الناس الانبیاء نبی بعد نبی حتی جرے عمر اللہ من مقام ایک سفارش جڑی ساری دنیا نے لبنی ہے اور اس لیے سارے پیغمبروں کو باری باری پھرنا سب نے جواب دے دینا اور آخر رسول کریم علیہ السلام کو آؤں یہ الشفاعت الکبریٰ یہ فیصلے جدا کوئی دخل نہیں صرف کاروائی شروع کر لا کہ خلق خدا سر رہی ہے سورج سرتے ہے زمین اگ بنی ہے فیصلہ سنایا جائے دوزخی دوزخ نوں بھیجے جان جی کاروائی شروع ہونی ہے فرشتے کھڑے ہو جانے جنت دوزخ آ جانا عدالت ایک سفارش ہے از نو ثانی الشفاعت فی فتح باب الجنہ لہلہ کہ جنت داخل ہونے جنتیاں بھی فیصلہ ہو گیا جنت کے دروازے تے کھڑے ہیں مگر جنت کا دروازہ کھولنے لی حضور نے سفارش کرنی یہ بھی حضور کا بڑا مرتبہ کہ فرشتے کہیں گے پائی کسی لیے سانوں کھولنے کی اجازت نہیں نبی علیہ السلام پہنچن گے کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سانوں حکم آپ کی سفارش ہے جنت کا بوا کھل جائے گا النوع الثالث الشفاعت فی دخول من لا حساب علیہم الجنہ کچھ ایسے بھی خوش قسمت ہون گے جنہاں دا حساب جڑا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نے بلا حساب انہوں نے جنت داخل کرنا انہوں نے بھی سفارش کی تھی وہ بھی حضور نے معیار دستا کہ وہ نہ شرکیہ جھاڑ پھونک کراؤں گے گنڈے تعویذ جڑے شرک والے یہو جہے لوگوں کو نہیں جان گے نہ وہ غلط علاج جڑے حرام طریقے ہیں وہ کرن گے اللہ سے انہوں کا توکل بھروسہ ہوگا یہ 70,000 آدمی ہوگا اور انہوں نے چکا پھر ہر ایک دن 70,000 یہ سمجھ ایسے لوگ نکلنے اعلیٰ درجے دے متفکر اللہ جنہوں کا کوئی حساب نہیں ہونا پہلے حضور کی سفارش جنت میں بھیجتے جائیں النوع الرابع الشفاعت فی اخراج قوم من اہل توحید من النار کلمہ گو ہون گے مگر گناہ گار ہے دوزخ چلے گئے اتنے سڑے بڑے ہے پھر تیناں قسطاں نبی علیہ السلام اور نیک لوگ اللہ دے دربار محنت سماج کرن گے اللہ کہو گا کہ انہوں کر لو پھر دوسرے کڈے جان گے جڑے جڑے اللہ تعالیٰ کہہ دوں گا کہ انہوں دی قید مک گئی ہے یہ چوتھی سفارش النوع الخامس فی تخفیف العذاب عن بعض اہل النار 5ویں سفارش ہے کہ جہنم سے انہوں کا عذاب کچھ ہلکا کرنی کہ مہربانی کی جائے تھوڑا عذاب ہلکا وَيَبْقَى نَوْعَانِ يَذْكُرُهُمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ یہ 5 لکھ کے پھر امام ابن قیم کہیں اور 2 سفارشاں بھی ہیں جڑی لوگ عام طور سے بیان کر دے احدہما فی قوم استوجب النار فیشفع فیہم یشفع فیہم لا یدخلوها کہ ہے گے دوزخی ہو گیا فیصلہ ہو گیا مگر کئی علماء سناؤں دے 10 بندے جڑے نا بخشوارہ نے حافظ نے جہنم انہوں دی ہو گئی ہونی واجب حافظ ایک بڑھایا انہوں نے سفارش کر دینی فرماؤں دے جھوٹھی کر یہ کوئی ایڈی دلیل نہیں دوزخ نو جان والے نو کوئی روک نہیں سکتا جہنم ہی جاؤ گا اتوں کڈے جان کے وہذا النوع لم قف الی الان اللہ حدیث یذل اللہ آندے میری اینی عمر گزر گئی مینوں نہیں یہ حدیث لبھی بھی اتوں ہی کوئی چھڑا لوے بالکل غلط کر واکثر
احادیث صریحۃ فی ان الشفاعۃ فی اہل التوحید من ارباب الکبائر انما تکون بعد دخول النار، زیادہ حدیثاں صاف سدھا آندا کہ دوزخ جا کے پھر توحید والے لوگ جڑے نا اتوں کڈے جان گے۔ واما یشفع فیہم قبل الدخول، جان تو پہلا ہی کوئی چھڑا لے فلا یدخلون، جان ہی نہ فلا مذہب فی نس، یہ بارے کوئی مینو نہ آیت لبھی ہے نہ کوئی، یہ تو اللہ دے انصاف نوں برباد کرنے لگی۔ ون نو ثانی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم من المومنین فی زیادت ثواب و رفعت الدرجات، ایک سفارش ہے کہ جنت گئے مگر حضور دی سفارش نہ درجہ انہوں دا بلند ہو گیا، پہلے تھلے دی الاٹ ہوئی جنت سفارش کی تھی۔ اس لیے بہذا قد یستدل علیہ بدعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی سلمہ و قول اللہم اغفر لابی سلمہ ورفع درجتہ فی المدین، اس دعا چاہتے نتیجہ کਢیا جا سکتا کہ حضرت ابو سلمہ جدو فوت ہوئے حضور نے جڑی دعا منگی وہ موت پہ وہ آخیا سی کہ اللہ ابو سلمہ دا درجہ بلند کری اور جنت انہوں اعلیٰ ترین مقام نہیں۔ اس چو پتہ لگتا بھی کئیوں سفارشی ترقی بھی جنت ملنے، جنت اپنے عملوں نہ جان گے درجہ بلند ہو گیا۔ وقولہ فی حدیث ابی موسیٰ اللہم اغفر لعبید ابی عامر وجل یوم القیامت فوق کثیر من الناس، اور یہ بھی حضور نے آخیا کہ اپنی بہت مخلوق نہ اللہ عبید ابی عامر کا درجہ بلند کریں۔ فی قولہ فی حدیث ابی ہریرہ اسعد الناس بشفاعت من قال لا الہ الا اللہ سر من اسرار التوحید، اے آخر چاہتے دیکھو جیڑی سفارش سے بت پرست بیٹھے ہے کہ نبیاں ولیاں نے چھڑونا، اللہ نے آخیا انہاں دی کوئی سفارش نہیں ہونی، نہ دوزخ چوں نہ کسے میرے تے روح پاؤنا چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھا سفارش جڑی کنوں نصیب ہوگی؟ جنیاں قسمہ دی، فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ تے قائم ہوگا کہ رب تو سوا کسی تک نہیں، میرے دروازے تے ڈگا رہے گا میں اتنے کدی ترس کھا لوں گا، چاہو دوزخ چکا لے۔ وَأَنَّ شَفَاعَةَ إِنَّمَا تُنَالُ بِتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ، پتہ یہ لگا کہ سفارش اگر کسی سٹیج تے بھی نہ ملنی نہ انہاں لوگوں نے ملنی جنہاں دی توحید خالص، وہ کسی پیر ولی نہیں منتے آندے، سب طاقت اللہ کو۔ فَمَنْ كَانَ أَكْمَلَ تَوْحِيدًا كَانَ أَحْرَىٰ بِالشَّفَاعَةِ، جنہ توحید کاملہ کہ اللہ تو ہی تم انہیں ہی لے کے کوئی سفارش ہوئے۔ لا انا تنال بالشرک بشفیع، وہ جڑے آندے نہیں فلانا سفارشی دا ساتھ کو رو بے گا، اللہ نے آکھا لے آؤ پھر جائے گے تھے یہ دوزخ ہی رہن گیا بیسا، انہاں دا انجام ہوئی کما علی اکثر المشرکین باللہ التوفیق۔ 132 اور 134 صفحے تو 7ویں جلد تو پڑھ۔ آخری ہوں جڑی گل مکائیے، اے ہور ایک کتاب ہے نا دنوں ایک بچہ میں دے گا جیندے رہی میں اکھنے سجا لینا جدو آؤندی سارا دن مکا چھڑنا۔ یہ ساڈے بریلوی حضرات جنہیں اس بہت جنوں سمجھ آتا بے امام ہے ساڈے علماء دا اشرف سیالوی مدعا ذل الالی، انہوں نے کتاب تحقیقات لکھی مگر خلاف ہو گئی دنیا، ادھے بریلوی ایک پاسے ہو گیا، ادھے یہ خلاف فتوے تمہار جائیں میرے مگر پئی دنیا میں خام خواہ گل سمجھنا نہ تحقیق لاؤنا حال 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 آدھے اشرف سیالوی نے ساڈا رہن ہی کھ نہیں۔ یہ جنہیں ثابت کیا جڑا آدھے نا تسی نبی علیہ السلام بچپن تو ہی نبی سی، یہ نہیں گل جدو وہی آئی اس وے نبی ہوئے تو ہی آپ نے اعلان کیا، نہیں تو 40 سال نبی ہوں چپ کر رہی تھے، لوگ برے کام کرتے رہے ٹوکیا نہیں نہ کوئی دین دسیا، کی اس 40 سال کے نبی ہونے کا پھر فائدہ؟ اے گل ثابت کر کے بحث کر کے کہ نہیں جدوں وہی آئی ادوں ہی آپ نبی ہے، ادوں پہلے آپ کوئی خبر نہیں۔ اتنے پھر جی بچوں ٹکڑا سننا یہ مسئلے نال ایڈا نہیں، چلو علماء جھگڑتے پھر۔ ایک اور شبہ کا ازالہ، اے سمجھو ایک نا خوشی دی خبر آئی ہے، اس گروہ چوں بھی جمہور ٹوٹا، لوگوں نے آخیا یہ جڑی گل بنی نا بے شیعیاں دا مسئلہ، یہ وہابیاں دا مسئلہ، اے تمہیں سمجھنا چاہیے کہ لائن آدمی کہ گل تے گل کر بھی وہ دلیل دے دیا بندہ تو ایک کلمہ بنا لیا کہ نفرت دلاؤن لئی فلاں کہندے اے ایک جادو جے شیطانی کہ کوئی مسئلہ یہ شیعیاں دا یہ بریلویاں دا یہ شیطانی گروہ ہے کہو آدمی دا کم دلائل ویکھے کہ جڑی دلیل وہ دیندا کتاباں کڈو اپنی بعض حضرات ارشاد فرماتے 375 صفحہ اس مسئلہ میں ہماری وہابیوں کے ساتھ موافقت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اشرف سیالوی صاحب منیے تو وہابی آندے 40 سال تو بعد آپ کو خبر، تو اس بارے میں گزارش یہ ہے علامہ فرہاروی نے نبراس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی بحث کرتے ہوئے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ انبیاء کو معصوم سمجھنا تو شیعہ کا کیا، عبدالعزیز فرہاری علیہ سنت دے عالم نا دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب منتے، انہیں جدو بحث کی ساڈے سنی عالم آندے سی نبی آن تو بعد نبی گناہ تو پا کے پہلا ہو سکتا کبیرے بھی کرتا رہا ہو، شیعہ نہیں سی منتے، آدھے یار نبی جرا پیدائش تو لے کے موت تک نبی جدو مرضی اعلان ہوئے گناہ نہیں ہو کرنا، وہ گناہ کر کے بعد توبہ کر کے واز کرے کون سنوں گا؟ تو عبدالعزیز فرہاروی نے میں آخیا بھی سچے ہوئی
انہوں کی گل ٹھیک ہے، بے داغ رکھتا اللہ تعالیٰ انہوں وہ پھر کہتا بھی لوگوں نے کیا کہ انبیاء کو معصوم سمجھنا تو شیعہ کا کیتا، ادوں بھی تانا دیتا انہوں نے کہ پھر اسی شیعہ نہ رل گیا کہ نبی پاک ہی ہوں شروع۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اہل سنت کا مقصد دلائل کی اتباع ہے، نہ کہ شیعہ کی موافقت۔ اسی بھائی شیعہ کی گل پروں نہیں انہوں منیا، اپنی جگہ جب قرآن حدیث نے کنگاڑیا بات بدلی نظر آئی، اور اتفاقی موافقت میں کچھ حرج نہیں۔ میری کوئی گل بریلویاں نہ رل جائے، انہوں نے سارنا آدھے یہ اندر کوئی حرج نہیں، اگر وہ دلیل کی بنیاد پہ ہے اے کندھاں ٹوٹ جان دین ایک ہو جانا، جنہ چرے یہ بھابی آدھے یہ شیعہ کہیں دین رک جاتا، اکھاں تے پٹی بن جاتی۔ یہی گزارش ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ عبدالعزیز فراری کا حوالہ دے کے کہتے بھائی یہ گل میری ہے کہ ہمارا مقصد بھی دلائل کی اتباع ہے، نہ کہ وہابیہ دیوبندیہ کی موافقت۔ ابھی وہابیاں دیوبندیاں مگر نہیں لگے، قرآن حدیث نے مجبور کر کہ نبی علیہ السلام نے نہیں تھی خبر، ادوں پتہ لگا جدو اللہ کا فرشتہ ہے۔ نیز جن حضرات کے ہم نے حوالہ جات بیان کیے وہ مدرسہ دیوبند کے وجود میں آنے سے پہلے کی، جنہوں نے اللہ میں حوالے دیتے دیوبندی جمے بھی نہیں نہ مدرسہ بنیا، وہ سارے اہل سنت دے عالم۔ بعض حضرات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو مودودی کا عقیدہ اے دیکھ لو کہڑے کہڑے بت ہے جتنے تہاڈے چوں پھسے نہیں میرے نال رل سکے، یہو گلاں بنائے فلانے کہیں فلانے نے گولی مارنی ہے، قرآن حدیث کٹ کے ویکھ لا بے حوالے کی دسے، پہلے ایک شوشہ چھڑ دینا انے ہو جانا کہ مودودی کا عقیدہ۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے جن حضرات کے اقوال ہم نے پیش کیے ان میں سے کوئی بھی جماعت اسلامی کا رکن نہیں ہے۔ مزید گزارش یہ ہے، اے نچوڑ دی گل، مزید گزارش یہ ہے عقائد کا دار و مدار دلائل شرعیہ پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی باطل فرقہ کی ضد پر۔ سو کھا رہی کہ وہ کہیں اس تو اسی انہوں کی سچی بھی نہیں مننی، یہ کوئی دین نہیں ہوتا۔ جے کوئی غلط فرقہ بھی گل کرتا مگر ہے وہ سچی، وہ کسی ساریاں جھوٹیاں دے دلائل کی پیروی کرنی اے دین ہے۔ اے صفحہ 337 75 تو یہ بھی سنونا، یہ خوشی کی گل ہے۔ بالکل اتنے بڑے عالم جنہوں کے نام لکھ کے اشرف سیالی صاحب سارے دنیا یار اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر ابو الحسنات علامہ محمد اشرف سیالی دی دا مجدور علی، خوشی کی گل کہ بریلوی ہوئے کوئی ہے دلیل جدوں آ گئی صرف کا لوگوں نے آخیا وہابی کہیں فلانے نے کہ یار کی ہے وہابی کہیں سنی جو گل ٹھیک ہے۔ مینوں یاد آیا کہ دہلی چ ایڈا ضدی مولوی پیدا ہو گیا جن نے آخیا میں جو اسماعیل کہوں گا نا دہلی وہ الٹ کہنا، ہر گل سے جی مخالف انا ہو گیا دشمن۔ شاہ صاحب آخیا یار میں نا لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنا جائز ہے، تو ہوں جی حلال دا نا تو کہہ نجائز ہے، میں نا ماں نا نکاح حرام ہے، تو ہوں جی ماں نے جنیا نا تین اپنی گل کے مطابق کہہ نہیں ماں نا نکاح حل ہے، پھر شرمندہ ہوا کیوں پہلے انے ہو کے دور نکل جانا ہوں حد تے رہو۔ پاویں بھائی بریلوی کہہ دیوبندی کہہ گل سننی ہو جی سن کے پھر انہوں پرکھنا اگر وہ بات وزنی ہے تسی اس دلیل دے اگے جھکنا اور بندے اگے نہیں جھکنا۔ سورہ ملک رسول کریم علیہ السلام ساؤن تو پہلا پڑھ دی کیویں وہ دسیا کہ جو اللہ دے فرشتے کہن گے دوزخ تانوں کوئی دسن والا نہ آیا، اس ویلے جڑا گناہ مننا نا وہ نہ زنا ہے نہ چوری، یہ من لا کنہ نسمع نہ کہ اگر ہم سنا کرتے اور غور و فکر کرتے ما کنہ فی صاحب کیوں دوزخ میں ہوتے۔ جرم میں کان جی ملے سن ہر ایک دماغ ملیا سوچ، پھر ویکھو دین نو اینا ترس آیا کیا جے تو بھائی اپنا زور لا لیا نا سب دیاں سنیاں ہی ایمانداری نہ تو غلطی بھی کھا گیا تو ایک ثواب دیں گے، تو اپنی کوشش کر چکا، جے صحیح لب لیں گا دو انعام دیں گے، کوشش نہ کریں گا اکھاں میٹ کے تریا رہیں گا مجرم ہوئے گا کہ تو حیوان سی پیڑ سی پیڑ چل تسی شروع رکھی کیوں نہیں اپنی عقل ورتا۔ اس تو میرے پراؤ عزیزو ہر معاملے جو کچھ اللہ دے دین نے دسیا اور وہ دین این پھٹکیا ہوا چھان کے دیتا علماء نے سارے تک، جے کوئی ملاوٹ ہوئی انہوں بیان کر دیتا، بیان لوگوں کا اپنا اضافہ، اللہ توفیق دے تو عمل کرو، وہ ذریعے نجات ہے۔ ایت جڑی میں پڑھی سورہ محمد دی وہ اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کا حکم مانو ولا تبطلوا اعمالکم، ورنہ اپنی محنت برباد کر بیٹھو، سب کچھ کر کے آگے لبنا کچھ نہیں، پیچھے رہو انشاءاللہ پھر کامیابی اور نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحقیقات العلماء الکرام والائمۃ العلام فی نبوت سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام فی عالم الارواح والارض، اے عربی کی نعرہ مولانا محمد اشرف سیالی
بے شمار عالمینہ دے شاگرد عالم کسے گروج بھی عالم. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. اعلان کر دینا میری یادداشت بہت پیچھے لوٹ گئی کیونکہ بالکل میں جو جوانی سی تو اسی چک چمڑے کی اجتماع کرتے سی تے مولانا جنہاں دی طرفوں پیر فوت ہو چکے عبدالحمید میرے دوست سی مگر انہوں دی یاد ہن میرے سامنے بالکل اس طرح ہی جو مولانا ہی آئے تو مسجد انہوں دی بن رہی ہے. بہت نیک آدمی تھی. یہی سمجھو بھی میری مسجد بن رہی ہے. میں تھوڑے سارے آگے التجا کرنا بے دلوں لگ کے میرے اس پرا دی روح خوش کرو. وہ میں ہی سی دنیا چھڈ کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. پوری طرح تعاون کرو. اللہ دے گھر چ اللہ دے رسول نے آخیا چڑی دے گھونسلے جنہ بھی تسی حصہ پا لینا تو تہاڈا جنت محل بن جانا. اللہ دے فضل و کرم نال مسجد تعمیر ہو رہی. جڑے لوگ جا کے بھی ویکھنا چاہتے مٹیریل بھی دینا چاہتے انہاں دی بڑی نیکی بھی پیسے بشک نہ نہ دین جان دیکھن وہ میرے نال رابطہ قائم کر لین دیکھ کے مسجد تو سے امداد کرن. یہ سمجھو میرے تے تہاڈا احسان ہے کیونکہ مولانا میرے سامنے ایسے کہ وہ بڑا سونا زمانہ تھی جدو اسی اکٹھے بہ کے قرآن و حدیث پڑھتے. اللہ توفیق دے تو قبول فرمائے. زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیو اللہ قبول کرنا. اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان کہ اکابر صحابہ شہدائے کربلا پر افتراء الفاروق علامہ شبیر نعمانی حضرت عمر رضی تے کربلا دے شہیداں تے اللہ توفیق دے ویکھ کے جاندے انہاں نال بھی تعاون ہو جاندا. تانوں بھی دین دی سمجھ واسطے مواد مل جاندا. کوشش کریا کرو کوئی حصہ پا لیا کرو. مولانا دی امداد ارے بہت اعلیٰ اچھیاں کتاباں جنہاں دے پڑھنا نا دین دے بارے معلومات ہوندیاں. فضل و کرم فرمائے اللہ پاک. اللہم صلی علی نقوی صاحب بھی میرے بچے آئے سعودیہ گئے سی ہندے اصل کراچی. انہوں نے بھی دسیا میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے تو اس نے آئے تو دعا مغفرت دی انشاءاللہ کرنی اور باقی مرحومین بھی کرنی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خوش رکھے اللہ پاک برکت.